حضرت زینب صلوات اللہ علیہا ایک بہادر خاتون تھیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول صلوات اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ کی آمد سن 6 ہجری کو مدینہ میں ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق آپ کا نام اللہ نے خود تجویز کیا تھا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ کی آمد ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے، لہذا دختر رسول صلوات اللہ علیہ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ ہی اس بچی کا نام تجویز کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا نام تجویز کریں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو سیدہ کی آمد کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اس بچی کا نام آپ تجویز کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خدا تجویز کرے گا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اسی دوران حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول صلوات اللہ علیہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں گریہ کر رہے تھے۔ دختر رسول صلوات اللہ علیہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی، میری اور تمہاری وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی، اور تاریخ اس بات کی آئینہ دار ہے کہ سیدہ نے اپنی عمر میں اتنے مصائب کا سامنا کیا کہ ان کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ناظرین، انسانی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کی بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں ہی مارز وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی فضیلت اور شخصیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدۃ النساء العالمین دختر رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تھیں۔ آپ نے شیر خدا امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود رہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے شریف اور نیک بھائیوں کی صحبت بھی آپ کے حصے میں آئی، لہٰذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور دختر رسول جیسی باکمال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ ناظرین، آپ صلوات اللہ علیہ کی شادی 18 ہجری میں اپنے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ سے ہوئی تھی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، جن کے نام یہ ہیں محمد، اون، جعفر اور ام کلثوم۔ ناظرین، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 5 سال ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ جب آپ کی عمر 34 سال ہوئی تو آپ کے والد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اس صدمے کو برداشت کرنا یقیناً بہت مشکل تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد امام حسن علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد جب یزید شام کا حاکم بنا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے ان پر ولید کے ذریعے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ امام خاندان کی کچھ افراد کو ساتھ لے کر وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ جناب زینب صلوات اللہ علیہ بھی تھیں۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ ہر مشکل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہیں، اسی وجہ سے ان کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، امام حسین علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ سرزمین نینوا یعنی وادی کربلا پہنچ گئے۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے، لہٰذا اس کو تشکیل دینے والی شخصیات بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک مقدس اور اعلیٰ ہدف کے حصول کی خاطر یہ عظیم قربانی پیش کی تھی، لیکن اگر حضرت زینب صلوات اللہ علیہ اس واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتی تو بلا شبہ وہ تمام زحمتیں ضائع ہو جاتی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم آج شہدائے کربلا کے پیغام سے آشنا ہیں اور ان کے عظیم مقصد کا ادراک رکھتے ہیں
تو یہ سب حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کی مجاہدات اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ یقیناً اسی وجہ سے ان کو نائبۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تمام انصاران حسین کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے تو یزیدیوں کو یہ گمان ہوا کہ ان کو ایک لازوال فتح ملی ہے اور اس کے مخالفین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کے پہلے ہی خطبے کے بعد اس کا یہ وہم دور ہو گیا اور وہ یہ جان گیا کہ یہ تو اس کی نابودی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے خطبات میں ان کے والد حضرت علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح علمی اور عقلی فضیلت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے اور ان کا ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے۔ ناظرین، باطل کے سامنے ان کے خطبات سے ایک یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی والدہ کی طرح حق کی خاطر ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور مخالفین کا جرأت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی وجہ سے ان کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قلت وقت کی بنا پر ہم خطبے تو شامل نہیں کر سکتے، لیکن ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ ناظرین، جب حضرت زینب صلوات اللہ علیہا اور خاندان رسالت کی باقی خواتین کو قید کر کے بازار کوفہ سے گزارا جا رہا تھا تو کوفہ کے لوگ خاندان رسالت کو یوں دیکھ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام نے کہا، اے کوفہ والو، تم رو رہے ہو، یہ تو بتاؤ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ اسی دوران ایک عورت نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ چادر اور برقع لے آئی۔ اسی وقت جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے خطبہ شروع کیا۔ لوگوں کی آوازاری اور شور کی وجہ سے لوگوں تک سیدہ کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سیدہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ بی بی کا حکم دینا تھا کہ سبھی کی سانسیں رک گئیں اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں تک بند ہو گئیں۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کس شان کی مالکہ تھیں کہ ان کے ایک حکم سے لوگوں کی سانسیں تک رک گئیں۔ ان کی اس شان اور فضیلت کی وجہ سے آپ صلوات اللہ علیہا کو فاضلہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فضیلت والی۔ ناظرین، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی شان اور فضیلت کی بنا پر ان کے 9 القابات بہت مشہور ہیں۔ مثلا ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقۃ الصغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین اور راضیہ بالقدر والقضاء۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔